تتقون۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندو، میری رحمت کا زمانہ ایمانداروں کے لیے ہمیشہ سے دائم اور قائم ہے۔ اس میں نکھار آتا ہے میری رحمت کے اندر طغیانی اور طوفان برپا ہو جب سال کا یہ مہینہ رمضان کی شکل میں آنے والا ہو، تو اس کا پہلا عشرہ میرے مومن بندوں کے لیے میری رحمت کا پیغام لاتا ہے، اور دوسرا عشرہ میری مغفرت کو عام کرتا ہے، اور انجام کار تیسرے عشرے کو پورا کرنے کے بعد پھر جہنم کی آگ سے خلاصی کا پیغام میری طرف سے سنتا ہے، اور فرمان کامیابی کا اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسی کڑی شرط لگائی ہے پروردگار عالم نے کہ یہ میری بخشش اس طرح سے عام نہیں ہے کہ جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کر لے، اس کا یہ حق ہو جائے کہ میں اس کو حد وعدہ نوازوں اپنے انعامات سے۔ فرمایا ایک کڑی شرط ہے اس کے اندر، اور وہ شرط یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ وہ کڑی شرط یہ ہے کہ ایمان تمہارا درست ہو، تمہارے ایمان کے اندر اگر کوئی نقص اور خامی ہے تو بھوکے رہو، پیاس برداشت کرو، اپنے کو روزہ دار ثابت کرنے کے لیے سارے جتن کر لو، لیکن میری رحمت کا ایک حصہ بھی، ایک ذرہ برابر، کوئی ایک شمہ بھی تمہارے حق میں نہ آئے گا، اور میری رحمت کبھی تمہارے اوپر متوجہ نہ ہوگی۔ اس لیے آج میں حیرت میں ہوں، آخر اس امت کو میں کیا مبارکباد دوں جس کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک جام کے اوپر، ایک ایک چیز کے اندر وہ کفر اور شرک میں ملوث ہو کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم واحد ہیں، ہم سنت کے پابند، اور ہم اللہ کے صحیح معنوں میں وہ بندے ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں سرفرازی اور آخرت میں جنت کا۔ آخر یہ کلیجہ نہ کٹے، آنکھوں سے خون کے آنسو روا نہ ہوں تو اور کیا۔ مالک نے شرط لگائی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں جہاں بیان کیا کہ روزے دار کا عالم یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کو 10 سے لے کر 700 گناہ میں بہاتا ہوں، اور اس کے بعد بھی خلوص اور ایمان کے ساتھ پھر بے انتہا اس کا اجر دیتا ہوں، اور یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے ثواب اور اجر کی، یہ میں خود سمجھتا ہوں کتنا دینا چاہیے۔ لیکن ہر جگہ قید رہی، قرآن فرمائے ہم نے ہر ایک کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا ہے جس طرح سے نماز ہم نے صرف مومنوں پر فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے 5 وقت کے فرائض کو ہم نے جو فرض کیا ہے تو خالص مومنوں کے اوپر ہم نے فرض کیا ہے جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، چاہے ان کی داڑھیاں بے حساب بے انتہا لمبی بن جائیں، ماتھے ان کے سجدہ کرتے کرتے نشان زدہ ہو جائیں، ٹخنے سے کہیں اونچا ان کا پاجامہ ہو، اور زبان اس کی
قال اللہ اور قال الرسول کہتے کہتے تھک جائے، لیکن اگر ایمان صحیح نہیں ہے، اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا جو قرآن اور حدیث کا پیمانہ ہے، تو یہ سب کچھ کر لے، بھوک اور پیاس کی سختیوں کی انتہا کر لے، لیکن ایک اجر بھی ان کے حصے میں نہ آئے گا۔ نہ نماز ان پر فرض، نہ روزہ ان کے اوپر فرض، نہ حج ان کے اوپر، نہ زکوٰۃ کی ان پر فرض کی گئی ہے۔ ان کے لیے صرف اللہ نے جہنم کی آگ کو فرض کیا ہے۔ تو بتائیے کہ یہ خوشخبری دینے کا موقع ہے اس وقت، یا غم کرنے کا، کلیجہ محسوس کر رہ جانے کا یہ وقت ہے کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ امت کا سواد اعظم ہے، ہزاروں لاکھوں میں سارے کے سارے اللہ ماشاء اللہ لاکھوں کروڑوں میں کہیں ایک ہوگا جو صحیح معنوں میں ایمان کے پیمانے پر پورا اترتا ہے۔ اب اس کو خوشخبری دی جائے تو بالکل صحیح، لیکن اس امت کے سامنے قرآن و حدیث کو اس شکل میں جیسے کہ وہ آ رہی ہے، وہ قید قرآن لگاتا ہے ایمان کا۔ یہی اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کا خیال پروردگار نہیں کرے گا، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ صرف بھوک اور پیاس کے اوپر دن گزار دیا کسی نے اور یہ سمجھا کہ حدیث اور قرآن میں جو اس کا اجر آیا ہے میں اس کا حقدار ہو گیا، فرمایا گیا نہیں، دو شرطیں ہیں، ایمان و احتسابا۔ پہلی بات کہ ایمان خالص ہو، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی بل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ احتسابہ وہ حساب لگا کر کہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا یہ حساب ہے، اس لحاظ سے پروردگار عالم اس کا اجر دے گا پورے ایمان اور ثواب کا اندازہ کر کے، اور وہ ارادہ کر کے جو روزہ رکھتا ہے جب کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اس کو اجر ملے گا اور خوش ہو جائے۔ جو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سام ہے، یہ جیت اور سارے اعمال ہیں، یہ تو بندے کے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ اور بھوک و پیاس کی اور اپنے جذبات کے اوپر جو اس نے قابو رکھا ہے، اس کا بدلہ ہے یہ خاص خصوصیت کے ساتھ میں رکھوں گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہاں بھی تراویح پڑھنے والے مسجدیں آباد ہو جائیں گی، لیکن ابھی جو آپ کے سامنے آنے والا ہے سواد اعظم کا وہ عقیدہ جو بہت ہی معزز عقیدہ سمجھا جاتا ہے، میں ان کے الفاظ میں ان کے عقیدے کے قائم کرنے والے، پیش کرنے والے اور اس کو صحیح سمجھنے والوں کے الفاظ میں آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ فرمایا جو قیام کرے رمضان کا، لیکن شرط یہ ہے ایمانوں و احتسابا، اس کا ایمان صحیح اور وہ ثواب سمجھ کر کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کا ثواب ہے، اور پھر اس رغبت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں اپنی جان کو لگاتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ کر کبھی عشاء کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا ساری پرانی خطائیں پروردگار عالم معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی آ رہی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگے، عبادت کرے، ذکر کرنے والا ہو، تلاوت قرآن، استغفار اور توبہ کرنے والا اور بجائے اللہ کے سامنے روئے، مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے،
تو اس شخص کے گناہ پرانے معاف ہوں گے جو ایماندار ہو پکا اور جو ثواب سمجھ کر یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین نہ کرنے کا کرتا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جو آنے والا زمانہ کہ خطاؤں سے مالک معاف کرے گا، اور مالک کا فرمان ہے اپنے مومن بندوں کو اس دنیا میں بھی میں رحمت سے نوازوں گا۔ پروردگار کا کہنا ہے کہ ان کو سربلند و کامگار کروں گا، اس دنیا میں بھی یہی غالب ہو کے رہیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ کا عیش ان کا حق مقرر کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کا عالم سن لیجئے کہ آج جو ایمان کی کیفیت ہے ان کے عقیدے کا حال سنیے، جو معتبر ترین سمجھے جاتے ہیں اور جن کے اپنے عقائد چھپے ہوئے، ان کا عقیدہ سنیے۔ جو مسجدوں کے ممبروں سے امام بن کر جو رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ظلم دیکھیے کہ پہلے ایمان کو بے ایمانی میں تبدیل کرنے کے بعد، پھر بے ایمان بنانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کرو، روزے کے بعد قیام اللیل کرو۔ تو ان کا عقیدہ سنیے، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء علیہم السلام اور صلحاء و اولیاء، شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے۔ ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اس طریقے پر کہے، یا اللہ میں بھی وسیلہ بڑا بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں، یا اسی جیسے اور کلمات کہے۔ اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ المحند، عقیدہ دیوبند کی وہ مستند کتاب، صفحہ 13 اور فتاوی رشیدیہ صفحہ 112۔ اللہ فرمائے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ وسیلہ اور توسل اگر بنانا ہے، سب کا ماننا ہے، تو میری ذات کے بہترین نام ہے، میری صفات کے بہترین نام ہے، میرے اختیارات کے بہترین اسماء ہیں، میرا جو حق ہے اس کے میرے بہترین نام ہیں، ان ناموں سے میری رحمت کو جلدی ملاؤ۔ اور جو اس کے بجائے کسی اور طریقے کو صدقے اور وسیلے کے طور پر جو پیش کرتا ہے وہ ملحد ہے، اس سے الگ ہے۔ یہ قرآن سورہ اعراف میں بنایا۔ اور المحند کے لکھنے والے خلیل احمد بیٹھی، جس کے اوپر محمود الحسن صاحب نے دستخط کیے ہیں، اشرف علی تھانوی اور جتنے گزرے ہیں، رشید احمد، یہ جتنے ہیں سب نے اس کو کہا ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقائد علماء دیوبند کے نام سے ساری دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد پھیلائے ہیں۔ یہ شرک، یہ وسیلے کا شرک اس طرح سے عام ہے۔ یوں ایمان برباد کرنے کے بعد امت مسلمہ کو یہ بھوک اور پیاس کی سختی میں مبتلا کرنے والے، ان کو کچھ تو سوچنا چاہیے، آخر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تو حق ہے۔ اس امت کو اس طرح سے برباد کرنے کے بعد ان سے نمازیں پڑھوا رہے ہو، روزے رکھوا رہے ہو، تراویح پڑھوا رہے ہو، تہجد گزاری ان کو تلقین کر رہے ہو، تو للہ اپنی جانوں پر رحم کرو اور اس امت کے اوپر ترس کھاؤ۔ دوسرا عقیدہ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس
حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ حضرت میری مغفرت کی شفاعت فرمائیں۔ اب بتائیے ظلم کی انتہا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ مانا، سننے اور سنانے والا مانا، اور پھر یہ کہ سورہ نساء کی اس آیت کو کہ یہ منافقین جو آپ سے بات سننے کے بعد آپ کی بات نہیں مانتے، اگر اللہ ان کو توفیق دے دے تو یہ بھی اللہ سے استغفار کرے اور آپ کی انہوں نے توہین کی ہے، اگر آپ کے پاس آئے خطا کار ہے، اپنی خطا کا اقرار کرے اور آپ سے درخواست کرے کہ ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے ہم نے معافی مانگی ہے، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کرے، تو آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں گے یہ دعویٰ کرنے والوں کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ خاص منافقین کی آپ کی زندگی کے اندر جو چیز تھی اس کو زندہ ہونے کی بجائے اب آپ کی وفات کے بعد جو اللہ فرمائے یہ اموات غیر احیاء، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے مردے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ کہتے وہاں جاؤ، جو زندگی کی بات تھی اس کو موت کے اوپر، آج کی قبر کے اوپر، اور پھر سننے والا زندہ استغفار کرنے والا دعا کرنے والا۔ ابن تیمیہ جو اور دو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو سنتے تو ہیں دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا کروانا ناجائز ہے، وہ کم از کم اتنی بات، اور کفر شرک کے ساتھ یہ بات طے لگاتے ہیں کہ ان سے شفاعت کی درخواست تو نہ کرو، اور یہ جو ہمارے دیوبند کے یہ بڑے حضرات ہیں یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ بھی مان لیا، دعا کرنے والا بھی مان لیا، اور کہا کہ ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ ابن تیمیہ یہ تو کہتے ہیں کہ اور یہ تو صحیح ہے، یہ دعا بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی شفاعت کی درخواست کرے چاہے وہ خلیفہ راشد میں سے بھی کیوں نہ ہو تب بھی وہ کافر ہے، وہ اور اپنے دو کفر و شرک کے ساتھ یہ کفر نہیں کرتے۔ یہ تینوں جو ہمارے دیوبند کے حضرات ہیں ان کا عقیدہ ان تینوں کفر کو ساتھ سلامت ہے، اور یہ سنت کے اور یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، دین حق کے علمبردار ہیں، ہر جگہ ان کی مسجدیں ہیں، یہ ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کے یہ سر ہے۔ فرمایا پھر حضرت گنگوہی صاحب رشید احمد صاحب یہ بتایا یہ فتح رشیدیہ ہے اور یہ فتح القدیر میں بھی ہے اور تحتاوی بھی ہے، اور حضرت گنگوہی تحریر فرماتے ہیں اس سلسلے میں۔ پھر نبی صاحب کے قبر پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے سے دعا کرے اور شفاعت چاہے، اور یوں کہے یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ واتوسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک وسنتک۔ پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں قبر کے پاس کہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، آپ کا توسل اللہ کے پاس کرتا ہوں، اور اس بات میں کہ میں مومن مر جاؤں، مسلم مروں۔ شرک کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میں مومن مر جاؤں۔ اب یہ بھی عالم یہ ہے کہ کہاں کا معاملہ ہے، جا کر شرک کر رہے ہیں قبر کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آپ کی ملت پر سنت پر اور مسلم مر جاؤں۔ اب اس ظلم کو آپ اندازہ لگائیے۔ فرمایا عقیدہ نمبر 6، اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے صلاۃ و سلام پڑھے تو اس کو آپ خود بنفس نفیس سنتے ہیں، اور دور سے پڑھے ہوئے صلاۃ و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ گویا اللہ فرمائے کہ مردے ہیں سارے کے سارے جو مر چکے ہیں، اموات غیر احیاء، ان میں جان کی رمق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں تجھ سے اگر کبھی بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، طلاق معلق جو ہمیشہ ہو جائے گی جب وہ بات کرے۔ پھر فرمائے کہ جس کے لیے اس نے قسم کھائی تھی وہ اس کا دوست اور عزیز تھا، سنا کہ وہ مر گیا۔ اب جذبات میں بھرے ہوئے اس کے لاشے پر میت پر پہنچ کر اب وہ زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی
زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دوستی کے ساتھ ساتھ شیطان نے بہکا دیا، ایسی قسم کھا بیٹھا۔ اب تلافی کا موقع نہیں ہے، تم اللہ کو پیارے ہو چکے تو کہتے ہیں دوسرے کہیں گے بات تو کر لی اس نے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بات نہیں کی۔ اس کی بیوی کو طلاق نہیں کہ اس نے قسم کھائی تھی بات کرنے کی، بات اس سے کی جاتی ہے جو سنتا ہو، سمجھتا ہو، جواب دینے پر قادر ہو۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دینے پر قادر ہے۔ اور یہ آناف کی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہونے کا ان کا اعلان ہے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہاں، اور دور پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ترجع الامور، سارے معاملات کا فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس وہ لوٹتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں دور سے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے، اللہم صلی کہے کہ اللہ رحمت فرما میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ فرشتے اس کو پیغام، اس درود کو لے کر اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپکتے ہیں۔ عربی بھی نہیں آتی کہ یہ اللہ کا بندہ تو اللہ سے خطاب کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو یہ شرک اللہ کو اس طرح سے معطل کر کے یہ کیا ہے۔ اور پھر ان کا ایمان ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت ہے دنیا کے اندر، انہی کا ایک مقام ہے اللہ کے بندوں۔ اب حالت دیکھنے کے بعد، اب اس کے بعد اور سوچئے، ان کا کہنا یہ ہے، عقیدہ ہے، یہ کہنا نہیں ہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے۔ بتائیے اللہ کے بندوں، ان قبر پرستی کے لیے یہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ اور اس کے اوپر سارے بڑے سے بڑے ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر آج تک جتنے گزرے ہیں، سب نے اس عقیدے کے اوپر ساتھ کہا ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ بالکل اپنے باپ کے متعلق بھی، کہ ان سے قبر والے بھی فیض حاصل کرتے تھے، اور یہ بھی قبر والوں کو تلقین کرتے تھے، ان کے باپ بھی اور شاہ ولی اللہ بھی۔ اور وہی عقیدہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں وہی توجہ کا معاملہ اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طرف سے جو عوام میں رائج ہے۔ بتائیے یہ خواص اور عوام کی یہ شرک، ایک خواص کرتے ہیں اور ایک عوام کرتے ہیں قبر پرستی، اور اس کے بعد یہ کریں تو یہ خواص ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ بھی المحمد ہے، وہی جو کفر و شرک کا یہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب بتائیے کہ کیا کرے اس امت کے اندر، ہر جگہ کوئی گروہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو مسلمانوں میں دوسرا گروہ کہلاتا ہے، اس کا عالم یہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صاحب وہاں سنتے نہیں ہیں، بلکہ اولیاء کے جنازوں میں آ کر شریک ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے۔ اب کیا کریں اس کے، کہاں جائیں، کس کے پاس؟ کم سے کم جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ حنبلی اور اہل حدیث ہیں۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کچھ فرماتا رہے، اپنی قبر کے پاس تو درود و سلام سنتے ہیں زندہ، یہ کفر۔ اور دوسری بات کہ دور سے جو درود و سلام کہا جاتا ہے، اس کو فرشتے اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے بعد پھر آپ بتائیے کہ یہ زمانہ جو آ رہا ہے، مبارک زمانہ، کاش کہ اللہ توفیق دے ان حضرات کو، جو ان میں کتنے ہیں جنہوں نے 10 سال مدرسوں میں صرف کیے ہیں، قرآن و حدیث کو وہ اس انداز سے پڑھا ہے جو ان کے بزرگوں نے کفر و شرک کی تشریح اور تفسیر کے ذریعے سے ان کے دماغ کے اندر بھر دیا ہے۔ اور اللہ ان کو خلاصی دے، اس نجات سے نجات حاصل کرے، اور پھر جو مسجدوں سے اور محرابوں سے جو آواز اٹھے وہ خالص توحید کی آواز ہو، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ مالک نے جو ان کے لیے شرطیں مقرر کی ہیں کہ جو
اللہ کی بات کو چھپانے کے بعد شرک اور کفر کو عام کرے اور پھر اللہ ان کے دل میں خوف ڈال دے، تو 3 شرائط اللہ نے مقرر کر دی۔ الا الذین تابوا، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مولوی اور یہ پیر جو شرک پھیلاتے ہیں اپنے باپ دادا کے عقیدے کے ذریعے سے امت کی جان کو جہنم میں جگوا ہے، وہ پہلی بات یہ کرے کہ توبہ کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے اصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، وہ بینوا، اور پھر کھلے عام جس طرح سے انہوں نے شرک اور کفر پھیلایا تھا، یہ عقیدے عام کیے تھے، واضح کرے کہ ہم توبہ ہے، پروردگار سے معافی مانگ چکا ہوں، یہ کفر شرک ہے، باپ دادا اور بزرگوں کی پیروی میں یہ سب میں نے کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اور پروردگار تم نے جو زندہ رہ گئے ہیں، جو جہنم میں میری نظر پہنچ گئے ہیں، اللہ اس کے وبال سے مجھے بچائے، میں توبہ کرتا ہوں، گھبراتا ہوں، اور میرے بھائیوں تم اپنی جان کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے کفر شرک کے بعد کوئی عمل تمہارے کام نہ آئے گا۔ تو اب یہ ضرورت اس وقت امت کے اندر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ روزے کی تلقین کی جائے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اللہ کے بندے اس توفیق کو مانگے اپنے پروردگار سے، رو رو کر توبہ کر کے پلٹے، اور سب سے پہلے یہ بات کہ جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، نماز فرض ہوتا ہے، ان کو اس لائق تو بنائے، وہ محل تو بنے روزے اور نماز کے۔ ورنہ وہی حال ہوگا جو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات، اسلاف کو جنہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ اور رسول کی جگہ پر جو یہ کہتے وہی ان کی بات ہے، کہتے تقلید واجب ہے، جو بزرگ کہہ گئے ہیں بس یہی ہے، آگ بن کر کے اس پر چلتے جاؤ، کچھ پرواہ نہیں، ان کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہو تو کوئی بات نہیں، مجالسیں ہیں جہاں بھی ان کے ساتھ رہے تھے اور وہاں بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کچھ پرواہ نہیں آپ کو، ہم بھی کوشش کریں گے کہ پی جائیں پانی کر کے، اور وہ بزرگ ہمیں راستہ بتائیں گے۔ مالک نے یہی بات بیان کی ہے سورہ صاد میں کہ آج ایمان کی قیمت نہیں ہے، آپ کی مخاطب اس قوم کے اندر جو اپنے کو منسوب کرتی ہے ہمارے خلیل ابراہیم کے ساتھ، جو حنیف تھا اور جو شرک کے شائبے سے جس کا ایمان تھا، اور آج یہ کہتی ہے کہ ان بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے اور کوئی چیز نہ چھوڑیں گے، چاہے پورا زور لگا دیں اور اللہ کا نام لے کر ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی رسالت کے ڈنکے پیٹے، ہم آپ کی بات ماننے پر تیار نہیں۔ تو مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ الزام تراشی کرے، یہ تہمتیں دھریں، یہ کفر اور ارتداد کی لعنت سے تم کو ملوث کرنے کی کوشش کرے، بزرگوں کا دشمن اور اسلاف کا عداوت کرنے والا شمار کرے، لیکن پرواہ نہیں ہے قرآن کی بات اور اس انداز سے جو قرآن کی تفسیر اللہ نے آپ کو بتائی ہے، ھذا ذکر، یہ اللہ کی بات ہے، یہ یاد دہانی ہے، بھولا سبق یاد دلانے کے لیے جو وعدہ کر کے توحید کا آیت ہے کہ الست بربکم قالوا بلی، تم نے کہا تھا، یہ ذکر ہے یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہے، آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اس نبی کو بھی لائے گا جس کو اٹھا لیا ہے، اور اس وقت وہ آنے کے بعد سارا فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کا، اور جو آج یہ حق کلے امنگار بنتے ہیں ان کی گردن ماری جائے گی اگر توبہ نہ کرے، اس لیے حدیث بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اس وقت دھرتی کی پیٹھ کے اوپر سوائے ایمانداروں کے ایک بے ایمان بھی موجود نہیں ہوگا، چاہے اپنے کو وہ کچھ کہنے والا ہو، بڑا یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کو کھل کر آنا چاہیے بے خوف ختم۔
اور کچھ پرواہ نہیں، چھوٹے تو کھانا پڑتی ہے اس راہ میں، زخم تو چاٹنا پڑتے ہیں شیرانہ واد۔ یہ راستہ ہی ایسا ہی ہے، جوان مردوں کا یہی شیوا ہے، لیکن انجام کتنا حسین، کتنا پیارا ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، کہ یہاں پر شہید کر ڈالے جاؤ، کھالے تمہاری ڈھیر دی جائے، میدان جنگ میں تمہارا سر اچھلے، یا اللہ کے ساتھ ایمان کے اوپر تم مالک سے ملاقات ہو جاؤ، تو اس کے بعد متقیوں تمہارا ٹھکانہ صحیح معنوں میں اصلی ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور وہ جنات عدن، وہ ہمیشہ کے گھنیرے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، اور جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی بادشاہت اور جس کی وسعت کا عالم یہ ہوگا، چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگی، بلکہ وہ تمہارے انتظار میں خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے کھول کر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، جنتوں کی یہ بہاریں تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے بے قرار ہوں گی، جیسے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ یہ بھی لے جائے جائیں گے عزت کے ساتھ جن متقیوں کو کرتے تھے، تابوت کی نشاندہی کرنے کے بعد للکارتے تھے، پھر چوٹے کھا کر سہلا لیتے تھے اور زخم چاٹ جاتے تھے شرانہ وار، اور صبر کے ساتھ جمے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں داخل ہونے کے بعد پھر زندگی کی صبح و شام دیکھو، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ من الشراب، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، میوہ جات کی بھرمار ہوگی اور مشروبات کی انتہا نہیں، اور کہا جائے گا جو چاہو مانگو، جو چاہے اس کو استعمال کرو، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہماری بخشش و عنایت کرم فرمائی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی، ہر آن اس کے اندر نکھار آئے گا، اضافہ ہوتا جائے گا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی تم سے وعدہ تھا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ اطراف، اور ان کی ساتھنیں ہوں گی شرمیلی نیچی نگاہوں والی، ہمسن عشوہ درازی کے ساتھ، فرمایا یہ تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ ورث ہے کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ان سرکشوں کو، ان دنیا داروں کو بھی دیکھو، اپنی بڑائی کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی ناموری کے لیے، کبھی اپنی خدائی کے تخت پر سنگھاسن کے اوپر جلوہ افروز ہونے کے بعد اس کے دوام کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تخت اور گدی مہیا کرنے کے لیے، پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اسی دنیا دار جو دین کا بھیس بدل کر، جو بے دینی پھیلا کر دنیا کما رہے تھے، فرمایا لشر مآب، ان کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم کی آگ ہوگی، یصلونھا، جھلسا جھلسا دے گی، اس میں جھونکے جائیں گے، بئس المہاد۔ اور کہا جائے گا ھذا، اس کا مزہ تو چکھ رہے ہو، اس آگ کی تلخی برداشت کر رہے ہو، یہ اکیلی آگ نہیں ہے، بل یذوقوہ، اس کا مزہ چکھو، اور حمیموں کا ساتھ یہ اولتا ہوا پانی بھی تمہاری ضیافت کے لیے ہے، اور یہ بدبودار یہ کچلہو اور یہ پیپ کا جو دریا ہے یہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، وہ آخر من شکل ہی ازواج، اور ہزار لاکھ قسم کے عذابوں کی ایک سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ فرمایا وہاں تمہارے یہ بزرگ، تمہارے اسلاف جن نے تم کو برباد کیا ہے، جن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، جہاں جہاں ان نے مکھی ماری ہے تم بھی وہی مکھیاں مار رہے ہو، اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہو، صرف اپنے بڑوں کی پٹ کرتے ہوئے ان کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی قدر نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم اس جہنم میں پہلے سے پہنچ چکے ہوگے، تم گرو گھنٹال ہو، تم نے دنیا کو برباد کیا تھا، اپنا حال بھی سن لو کہ تم پہلے سے جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوگے، حمیموں کا سانپ سے تمہاری ضیافت کی جا رہی ہوگی، اور جب تمہارے برباد کیے ہوئے
تمہارے فتووں کے مارے ہوئے، تمہاری بڑائی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے ہوئے، جب گروہ در گروہ تمہارے ساتھ داخل ہونے اور بھاگنے کے لیے جو یہ فوج آئے گی تو آپس میں تم کہو گے ھذا فوج مقتحم معکم، کہ لوگوں یہ آ رہے ہیں، یہ فوج در فوج جو آ رہے ہیں، ہم نے ہمارے بزرگوں نے ان کو برباد کیا تھا، یہ بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ لا مرحبا بہم، ان ظالم آنے والوں جو ہماری بات انہوں نے مانی ہے اور ماننے کے بعد ہمارے گناہ کو اور بڑھا دیا ہے، خود برباد ہوئے ہیں، اور ان کی بربادی میں جو ہمارا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے ہماری بربادی میں 2 چند نہیں 1000 چند اضافہ کر گزرے تھے۔ لا مرحبا، ان کا آنا نامبارک ہو، منحوس ان پر لانتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں گھس آئے۔ انہم صالوا النار، یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں اشتراک، آپ کے اشتراک میں مشترک ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ اس طرح سے اپنے برباد کرنے والوں کو لعنت اور ملامت کے ساتھ یہ للکاریں گے تو وہی جن کو انہوں نے برباد کیا تھا وہ اس وقت ان کی شیخیت مشیخیت کو، ان کی بڑائی کو اور ان کی استادی پر لعنت بھیجیں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، مالک نقشہ کھینچتا ہے کہ اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی کہ کس طرح سے ان ظالموں نے ہمیں برباد کر کے اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے برباد کر ڈالا۔ فرمایا یہ ان کے جو ماننے والے تھے یہ پکار اٹھیں گے کہ ظالموں ہم کو برباد کیا ہے، ہم پر لعنت بھیجتے ہو، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم پر بھی لعنت ہو۔ انتم قدمتموہ لنا، تم ہو ظالموں جنہوں نے اس جہنم کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم کو اس میں اتار دیا۔ خبیث القرار، اب یہاں کا جو ٹھہرنا ہے اس کی بربادی کی انتہا نہیں ہے ظالموں، اور پھر ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں اسی جہنم میں اترنے کے لیے، تم نے یہ انتظام کیا تھا تو ہم پر لعنت بھیجتے ہو، کہتے ہو مبارک ہے تمہارا آنا، تمہارا یہاں ہونا نامبارک ہے، تم نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ فرمایا کہ یہی جو ان بزرگوں کی بات، اپنے سلف کی بات مانتے ہیں، جو صالحین کو جو صالحین مانتے ہیں، قالو، تو یہ ان کے ماننے والے اس حالت میں اللہ سے دعا کریں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضیفا فی النار، کہ مالک یہ ہیں جنہوں نے ہم کو برباد کیا ہے، ان کے اوپر دوہرا اور چہرا اور 1000 گنا زیادہ ان پر عذاب ڈال پروردگار جنہوں نے برباد کیا ہے۔ تو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ لوگوں تم دنیا کو برباد کر رہے ہو، کل اللہ سے آگ سے کر جاؤ، اور جو برباد ہو رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے درمیان کچھ تو تمیز کرو، اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنے والوں۔ فرمایا اس کے بعد اب یہ دونوں مل جائیں گے، ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے، اور کہیں گے وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، کہ آپس میں کہیں گے جن کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے کہ اسلاف اور ہمارے سلف صالحین کو یہ نہیں مانتے، گستاخ ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تم کو گمراہ کیا، وہ کافر اور مشرک تھے، چاہے علم والے ان کو مانا جاتا ہو، چاہے تم رحمت اللہ علیہ کہو، چاہے امام گردانو، لیکن وہ طاغوت تھے، اور ہم دنیا میں ان کو اشرار کہتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تہمت تراشیاں تھیں، ہر طرح کے ان پر الزام لگا کر ان کو دنیا میں ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن بزرگوں وہ یہاں نظر نہیں آتے، ہمارے ساتھ یہ کیا بات ہے؟ اتخذناہم سخریہ، کیا یہ ہماری نادانی تھی کہ ہم نے ان کو مذاق کے طور پر، نقلی طور پر ہم نے ان سے مذاق کا طریقہ اختیار کیا تھا؟ ام ذاقت عنہم الابصار، یا کہیں وہ بھی یہاں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مالک فرماتا یہ دیوانے سب کچھ کھل جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کے مزاج ٹھکانے نہیں آئیں گے، یہ شرک کی لعنت ایسی لعنت ہے۔
فرمایا یہ ایک دن کی بات نہیں، اب یہ ہمیشہ اشتراکی آگ کے ماحول میں رہیں گے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اب یہ ان کے بڑے بھی اور ان کے چھوٹے بھی برباد کرنے والے، برباد ہونے والے، اب ہمیشہ یہ ان کے اندر ہمیشہ خصومت رہے گی، اب لڑائی جھگڑا، لعنت ملامت اور پھٹکار ایک دوسرے کے ساتھ، اب ان کی زندگی کس انداز سے گزرے گی۔ دنیا میں یوں برباد کیا ہے اور یوں برباد ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ آگے بڑھو، قرآن موجود، سنت نبوی تمہارے سامنے، اب بزرگوں کے نام پر برباد کرنے والوں کی بڑائی کے جو چرچے ہیں ان کو تم سنتے ہو اور عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، دوڑے چلے جا رہے ہو، جب وہاں تمہاری آنکھیں کھلیں گی اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا آپ کیا کہیے رب قل انما انا منذر، کہ قوم کے لوگوں بات یہ ہے زبردستی کرنے کا بھی مجھ میں بوتا نہیں ہے، یہ دعوت کا میدان ہے، ابھی ہاتھ روکوں گا، زبان سے سمجھاؤں گا، تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھانا رکھوں گا۔ میری حیثیت یہ ہے کہ میں منذر ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں بد انجامی سے، کہ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور یہ جو بڑے کہلاتے ہیں جنہوں نے غدر کیا ہے، ناشکرے نافرمان، دنیا کا سارا عذاب اپنے عذاب کے ساتھ ملا کر اپنے کاندھے پر لادنے کے لیے کوشاں ہیں، خالق اپنی بڑائی اور اس دنیا کے لیے، ان سے بچو، میں تم کو ڈرانے والا ہوں بد انجامی سے، اور اس مسئلے کو پھر صاف کر کے تمہارے سامنے لاتا ہوں کہ مسئلہ ایک ہی ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے جس کے اندر تم کو برباد کر ڈالا گیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، مسئلہ وہی ہے، وہی توحید کا مسئلہ، جس کو انہوں نے گٹمر کر دیا ہے، شرک اور کفر سے ملوث کر ڈالا ہے۔ ان کی بات نہ مانو، اگر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، ابھی واپس لوٹ سکتے ہو، توبہ اور استغفار کا بھی موقع ہے، اگر زندگی کی رگوں میں ابھی خون تمہارے دورہ کر رہا ہے تو اس وقت واپس لوٹو، ڈر جاؤ اس انجام سے، آنکھیں کھول کر عبرت کی نگاہ رکھ کر اللہ کی بات، اللہ کے رسول سب کی بات مانو، اور جو بات اس سے ٹکراتی ہو چاہے کسی کی کیوں نہ ہو، اس کو پتھر سے اس کو کچل ڈالو یا دیوار پر پھینک مارو، ذلت کے ساتھ اس کو ٹھکرا دو۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اور ہمیشہ ایسے پیغام پر اور اس طرح کی دعوت دینے والے کے ساتھ دنیا کی اکثریت نے وہی سلوک کیا ہے کہ جو اس کا حق ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے اور ہر طرح کی دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر جمے رہو گے، جمے رہنے والوں، تو اللہ کی مشیت میں اگر یہ ہوا تو تم اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھ لو گے جب اللہ کا دین سرفراز ہوگا اور ان سب کا جنازہ ہو جائے گا، اور اگر یہ نہ ہوا ایمان کے ساتھ اگر تم اس راہ پر چلتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے تو حسن مآب، تو تمہارا وہ ٹھکانا ہے جنت کی وہ بادشاہت ہے کہ ہمیشہ کا عیش ہے، کبھی ہم تمہارے پاس نہ پھٹکے گا۔ تو یہ ایک جوان مردوں کا معاملہ ہے، اور جوان مردی کی بات صرف جوان مردوں کی شیوت دیکھ دیتی ہے۔ اللہ نے کبھی اپنی کتاب میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا کے طالب اور ابھرتے ہوئے سورج کے پجاری کام دہن کے رسیاؤں کے لیے کبھی مجدہ نہیں سنایا ہے کہ تم سرفراز ہو کے کامرانی تمہارا حق ہے۔ اللہ کی جو کتاب آئی ہے، جو رسول آیا ہے، اس نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آ کر ٹکرائے تو اس کے اوپر تھوکو، اس سے برات کا اعلان کرو، وہ طاغوت ہے۔ پھر زندگی میں چوٹے کھاتے ہوئے زندگی کی آخری ساتھ پوری کر لو، اور اس وقت تمہارے لیے فرشتوں کی فوج در فوج آئے گی اور کہے گی اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب آئندہ کا خوف تمہارے پاس نہ پھٹکے گا، اب غم اور غم کا کوئی مقام نہیں ہے، اب تمہارے لیے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اب جو بے اختیارانہ تمہارے ذہن اور خیال اور تمہارے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے وہ تم کو مل کے رہے گی، جو تم حکم صادر کر دو وہ پورا ہوگا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے اللہ غفور الرحیم کے مہمان ہو، اب تم کو اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ زندگی ہے جوان مردوں کی زندگی، پھٹے حال رہنے والے
ایڑیاں بدل کر دنیا کی اس تلخی کو برداشت کر کے ایمان کے ساتھ اس دنیا کے دن گزار دینے والوں کے لیے اللہ کا یہ مفدہ ہے. باقی شان و شوکت کے ساتھ بررفتار سواریوں پر اور دسترخوان کی نعمتوں پر فدا ہو جانے والے آنکھوں کے نظارے کے طالب اور کان کے سہانے بول پر اپنی جان قربان کر کے صبح و شام اس کے حوالے کر دینے والوں کے لیے اللہ کے مشیت کے اندر اللہ کے فیصلے میں جہنم کی وہ آگ ہے جو جھلسا ڈالے گی. ایک لمحہ کبھی چین کا نہ ملے گا. اور جب ایک موت کے لیے آواز دے گا تو مالک فرمائے گا کہ ایک نہیں، اب موتوں کی لاتعداد کو پکارو. اب موت کہاں، اب تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم کو اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. ہر آن ہم تمہارے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے. تو یہ معاملہ ہے. یہ دو انتہائیں ہیں، ایک ایمان اور بے ایمانی. ایمان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے عمل صالح کیا جائے تو ایک ذرے کو ہم پہاڑ کے برابر اجر کے شرک میں تبدیل کر دیں گے. اور انبیاء بھی بفرض محال سارے اعمال کرنے کے بعد ایک شرک کر کے بغیر توبہ کے مر جائیں تو سارے ان کے اعمال کو ہم برباد کر ڈالیں گے. تو یہ ایمان کی قیمت ہے جس کو آج جو یہ رحمت اللہ علیہ اور امام جو کہلاتے ہیں انہوں نے ایک پیراہن بنا دیا ہے، جس طرح چاہے پہنے، جب چاہے پہنے اور جب چاہے بھاگ اتارے. یہ وہ جرم ہے کہ صرف اپنے یہ بات نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ لاکھوں کے بعد اپنے کاندھوں پر اٹھا کر یہ اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں. جو ان کا حال ہوگا اللہ نے چاہا آنکھیں دیکھ لیں گی، پروردگار دکھا دے گا کہ یہ ہے. ان کی دنیا میں شہرت ہے اور یوں چیخ پکار کر رہے ہیں اور ان سے کہا جائے گا راجیرج کریے بڑے آپ ان کا انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑی کرامت والے تھے، آج چیخ و پکار کے لیے شور و شر کیسا. اللہ اس انجام سے سب کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. فاتحہ کا کھانا یہ بدعت کا کھانا ہے، اور اگر فاتحہ پڑھا جائے تو ٹھیک نظر و نیاز کا تو یہ شرک کا کھانا ہے اور سور کے گوشت سے زیادہ گندا اور نجس ہے. کہ زید نے اپنی زندگی میں وصیت کی مجھے فلاں مقام پر دفن کرنا، مگر رشتے داروں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کیا پھر اس مردے کو قبر نکال کر دوسری جگہ دفن کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایسی کوئی مثال کافی نہیں ہے. ایک جو مثال آئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی، وہ ایک استثناء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. 2 سال اس پر گزر چکے ہیں، کیا چیز نکال کر لائیں گے؟ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی. کیا نماز شروع کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ بدعت ہے. نیت جو ہے یہ دل کے اور عزم ارادے کا نام ہے. صحیح حدیثوں سے دل سے احساس ثابت ہے، کیا اس کا کرنا لازم ہے؟ اگر نہیں تو کسی روایت حدیث سے ثابت کریں. بخاری اس کو لائے ہیں ابو حمید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں، اور انہوں نے دکھایا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہو تو کہا بابا میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ بھی سیدھا تو بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے معذوری ہے اس لیے بیٹھتا ہوں، ورنہ اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے، روزانہ ہو کے بیٹھنا چاہیے. تو بخاری یہ لانے کے بعد پھر ابو حمید سعدی کی روایت کسی باب میں لائے ہیں، دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب ابو حمید سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو اس وقت آپ کا یہ عذر تھا اس طرح سے. اسی لیے بخاری نے اشارہ فرما دیا کہ یہ عذر کا معاملہ ہے. ورنہ مسلم کی حدیث میں ہے نبی صاحب جب بیٹھتے تھے قاعدے میں بیٹھتے تھے تو داہنے پیر کو کھڑا کرتے تھے، بائیں پیر کو بچھا لیتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے. مسلم کی حدیث آ گئی تو بخاری جو لائے ہیں اس انداز سے لائے ہیں جیسے جس سے افراد کو بھی لائے ہیں کہ یہ عام قاعدہ نہیں ہے. لیکن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تو باب بنا کہ من قعد مستویا فی وتر من الصلاۃ ثم نہض، کہ اگر کوئی بیٹھ جائے پہلی اور تیسری رکعت میں جم کے بیٹھ جائے پھر اٹھے تب بھی جائز ہے. یہ اصلی قاعدہ نہیں ہے. اس کو جو ایک عجوبہ نماز بنانے والے انہوں نے سب کو ایک 5 روایتوں کو جو مختلف صحابہ سے ہے ملا کر ایک ایسی نماز بنائی ہے کہ جو کسی ایک صحابی نے نہیں. جن سے استراحت یہ حضرت مالک بن الحویرث کی روایت ہے، اس کے اندر رفع غیب بھی
اور تبرک ابو حمید سعدی کی روایت بخاری کی، اس کے اندر رفع دین نہیں، ان سب کو ملا کے ایک بات بنا دی ہے، اور ایک نماز، ایسی نماز جو کسی صحابی، ایک صحابی سے نہ ثابت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، 4 روایتیں ملا کر ایک نماز بنائی گئی ہے جو بالکل عجیب اور نادر نماز ہے۔ تو بتایا یہ تبرک ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہی امام بخاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات عائشہ فرماتی ہیں کہ بدتنا جو آپ موٹے ہو گئے ہیں، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اس وقت اشارہ فرما دیا کہ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن ہو کر بیٹھتے تھے، وہ بھی مجبوری سے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجبوری ہے، اور اس صحیح ہے جب ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بالکل انہوں نے دیکھا ہے۔ کیا چاروں امامت سے کسی ایک کی پیروی لازم ہے؟ کسی کی پیروی صرف ایک ذات کی لازم ہے، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی پیروی کوئی کہے جن کی ہر بات کرنا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دوسرے کو، وہ جن کے متعلق وہ کہتا ہے، وہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے درجہ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن، اللہ نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر جو آئے گی، جو اس کے متعلق صحیح کہتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور جو اس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ 4 رکعت فرض میں کیا 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے؟ کہ یہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ضرور ہے، لیکن اکثریت کا یہی کہنا ہے اور زیادہ تر روایتوں سے یہی ثابت ہے کہ اگر اکیلا کوئی ہے یا امام بنتا ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن مسلم کی حدیث میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہے تو کسی قسم کی کوئی قرار اس کے اوپر نہیں ہے۔ کیا دیہاتی فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں جب انہوں نے نماز عید ابھی نہیں پڑھی ہے؟ یہ خالص ایک جزیہ ہے، یہ صحیح معنوں میں کیا جلدی ہے ان کو، نماز عید نہیں پڑھی ہے، نماز عید پڑھنے کے بعد ایسا کر لیں، یہ ایسی باتیں، یہ خالص جن کو کھیل کرنا ہوتا ہے، یہ ایسی چٹکلے نکالنے کے بعد سوال بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ اگر امام قرآن حدیث کے برابر ہو جائے، قرآن میں سارے برابر ہیں، بہت سے امام ہیں، یہاں تک بڑھتے بڑھتے جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو، اگر سب ہر چیز میں برابر ہیں تو اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو امام بنایا جائے، یہ سب کھیل و تماشا دین کے ساتھ، یہ تلاؤ ہے جو ہو رہا ہے۔ کسی عورت کا شوہر اگر مفقود ہو جائے تو وہ کتنا آپ کا انکار کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ امکان اس کے اندر موجود ہے کہ شادی بھی ہو گئی اور 10-20 سال کے بعد بھی کہیں قید ہو گیا ہے اور وہ آ گیا ہے تو اس کے بعد عجیب کیفیت ہوگی کہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ اس سے کے ساتھ شادی ہو گئی، اس لیے انہوں نے ایسی زبردست قید لگائی ہے کہ جب ایسا ہو جائے کہ اس کے شوہر کے ہم جو ہیں ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہو تب اس کے لیے موقع ہے۔ باقی امام مالک نے 12 سال یہ اس کے قریب کا حکم دیا ہے۔ یہ باتیں ہیں، پر یہ چٹکلے ہیں، اس کے اندر ایسی باتیں دین قرآن کے اندر جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ اگر پوچھنا ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے، میں کیا اس پہ جواب دوں؟ کس کے لیے کہوں گی یہ حق ہے یہ ناحق ہے؟ کیا عورتیں نماز عیدگاہ میں لازمی پڑھیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ حائضہ خواتین کے لیے بھی کہا ہے تاکہ ان کی اللہ کی جو پکارے ہیں وہ سنیں اور اسلام کی شوکت کا نظارہ کریں، ہاں مسلح سے دور رہے۔ یہ اس کو دعوات کو انہوں نے جو الفاظ آئے ہیں اس کو دعا کہہ دیا ہے، اس کے دعا کے معنی میں دعوات کے معنی جو پکارے ہیں اللہ کی بڑائی کی وہ سننے کے لیے حائضہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، اور یہ بخاری میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کیا تقلید پرستی شرک کی قسمیں بالکل کفر ہے یہ، اور شرک بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخص کو پیغمبر بھی مانا ہے اور اللہ کی بات جو پیغمبر کے ذریعے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے ان کو مان لیا ہے، تو یہ کوئی اور کسی الہ نے ان کو بھیجا ہے، کوئی قادیانی قسم کا کوئی نبی آیا ہے، اس طرح سے یہ کفر ہے۔ اللہ کسی کی اندھی تکلیف شرک ہے، اندھی تکلیف شرک ہے۔ باقی اگر کسی کو علم نہیں ہے وہ کسی پر اعتبار کرتا ہے کہ شرط کے ساتھ کہ اگر کبھی مجھے یہ خبر ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ بتایا ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو میں آپ کی بات کو ٹھکرا دوں گا، ہرگز نہ مانوں گا، قرآن و حدیث کی بات مانوں گا، تو یہ تکلیف نہیں ہوگی، یہ لازمی ہے اور مجبوری ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، جب میں بلند آواز سے قرات کروں تو قرآن میں سے کچھ نہ پڑھوں،
سوائے سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ یہ ایک صرف محمد ابن اسحاق جو شیعہ ہے جس نے دین کو برباد کیا ہے، صرف اس کا تفرد ہے۔ یہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس نے جہاں اور بربادیاں کی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ جسمانی نہیں تھی، اور حضرت امیر معاویہ سے یہی اس نے منسوخ کر دیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے یہ تعویذ لٹکاتے تھے اپنے بچوں کے گلے میں، جو ساری باتیں اس نے جتنی کفر شرک اور شیعت کی تھی سب اس نے عام کر دیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اس کا تفرد ہے، مدلس بھی ہے، ان سے روایت بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے امام مالک کہتے ہیں دجالوں میں ایک دجال ہے، اس کے لیے ہشام کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھنے والا بزاء اور کذاب ہے، یہی یعقوب کا کہنا ہے، یہی سارے کچھ کہنے والے لوگ ہیں۔ یہ کذاب اور وزاع یہ شیعہ ہے جس نے برباد کر ڈالا ہے، اس کی بات کو مانا ہے لوگوں نے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم میں آتی ہے کہ اذا قرأ امام فانصتوا، جب امام پڑھے تو اس کے بعد چپ رہو۔ مسلم لائے ہیں زید بن ثابت کا فتویٰ کہ جو امام کے پیچھے ہے اس کے اوپر شیء من القراءہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو۔ ترمذی لائے ہیں، حسن صحیح کہہ کے معطل لائے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے ہے۔ یہ معاملہ ہے جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان کر کے کہ سورہ فاتحہ کتنی فضیلت ہے، ان کے ساتھی نے پوچھا کہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا اپنے دل میں اقرا فی نفسک، زبان سے نہیں پڑھنا ہے۔ کیا بھی صرف 3 رکعت ہے یا 1 رکعت اور 5 رکعت بھی صحیح ہے؟ بالکل 1 رکعت بھی 5 رکعت بھی صحیح ہے۔ کیا اور 2 رکعت کے بعد بخاری لائے ہے سلام پھیر کر 1 سے وتر کرنا، یہ سب سے زیادہ ہے، اور اسی میں قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہائے 7 میں سے ہے ان کی بات بھی لائے ہیں، جو راوی ہے کہ میں نے 3 ایک ساتھ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے صحابہ کرام۔ کیا فقہ حنفی صحیح ہے؟ فقہ حنفی کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، اور اگر اعتقاد کا معاملہ ہے تو کفر ہے۔ کیا حلالہ جائز ہے؟ بالکل نہیں، حلالہ وہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ اجرت کا یہ سانڈ ہے۔ امام کی قرات مقری قرات سے حوالہ زید ابن ثابت کا حوالہ، علی ابن مصر کا قصہ، مقدمہ مسلم فجر کی کا بیان، اسحاق کی روایت، سجود قرآن میں مسلم کے اندر جو باب ہے اس میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ فجر کی نماز کا بیان محمد ابن اسحاق کی روایت، سمجھا نہیں کیا معنی تھے؟ میں نے جتنی بات مجھے معلوم تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کیا مردار جانور کی کھال کو بیچ کر مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟ کھال کی اگر دباغت ہو جائے سوائے سور کی تو اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، باقی اگر دینے کے لیے سوائے اس کھال کی اور کچھ نہیں مسجد کے لیے تب اور بات ہے۔ اس بات کی وضاحت کیجیے کہ عید کی نماز کے بعد گلے کیوں نہیں ملنا چاہیے، اور اس بات کی بھی وضاحت کیجیے کہ نماز میں رفع دین کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یاد کی ہے، رفع دین تک رفع، دونوں کی بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں، اور گلے ملنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علینا امرنا فہو رد، کہ جو ایسی بات جو میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی، سنت میری نہیں ہے، کوئی اس کو ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور وہ مردود عمل کو پیش کرنے والا ہے۔ مشرک پر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن وہ فرض سمجھ کر رکھتا ہے، اس کو افطار کرنا جائز ہے یا نہیں کرانا؟ اس میں
صدقہ اور اس کی چیز جس کا تب یہاں تک کتے کے لیے بھی اگر اس کو پیاس سے مجبور ہے اور اس کے لیے اگر ایک فاحشہ نے بھی اس کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی ہے تو اس کو بھی اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کیا ہے. تو اس طرح سے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر ایسا کیا جائے ثواب سمجھنے کی بات صرف یہی کہ اللہ اس کا، لیکن ان کو ایماندار نہ سمجھا جائے تو یہ کیا جا سکتا. فاتحہ کھانا شرک ہے. اگر یہ فاتحہ ہو رہا ہے نذر و نیاز کا تو یہ خالص شرک ہے، کیونکہ نذر و نیاز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے. اور اگر یہ بدعت کی قسم کی کوئی چیز ہے جس کے اندر نذر و نیاز نہیں ہے تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ بدعت کا کھانا بھی حرام ہے. قرآن حدیث ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. وما الا به لغیر اللہ، اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا نذر و نیاز کے لیے. اور دوسری بدعت کی چیز آ گئی ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا ہے، اب اسے کوئی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ بدعت ہے. اگر کہے یہ اچھا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پر یہ الزام ہے کہ آپ کو اچھی بات معلوم نہیں تھی. لقب المبارکن، کیا اس کلمات کی حدیث میں آیا ہے؟ بالکل حدیث بخاری مسلم میں بھی آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ تم بھی یہ جو یکایک ایک کلمہ کہا گیا تھا تم بھی کہا کرو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کہتے کہ اس کو بھی اضافہ کر لو اس کے اندر. اس لیے کبھی کبھی اس کو کہہ دینا یہ جائز ہے. جس طرح سے ایک صحابی ہمیشہ جب امامت کرتے تھے تو آخر میں جب خطاب کرتے تھے قل واللہ احد سورہ اخلاص کے اوپر ختم کرتے تھے. صحابہ کو اعتراض ہوا لیکن چونکہ وہ امیر تھے کچھ نہ کر پائے. آ کر شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے بلا کر پوچھو. انہوں نے کہا میں صرف اس لیے ایسا کرتا ہوں. ان سے بھی کہہ چکا تھا کہ میں تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہوں، اگر تم کو میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہے تم کوئی اور امام بنا لو، لیکن انہوں نے نہیں بنایا. اب آپ دریافت فرماتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے مجھے بہت ہی محبوب ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیونکہ تم اس کو محبوب رکھتے ہو اس لیے اللہ تم کو محبوب رکھتے ہو. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہی کی طرح سے ہر مرتبہ ہم اختتام کریں قل واللہ احد کے اوپر اور صحابہ سے کہہ دیتے کہ تم بھی یہی کیا کرو. جائز ہے، لیکن اس کو جیسے آج میں نے ایک صاحب کیا مسجد میں نماز پڑھی، وہ